بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 5. آپ لوگوں کا یہ اردو کا لیکچر ہے جس میں آپ نے حمد کی آدھی ایکسرسائز کر لی تھی, آدھی مشق کر لی تھی, جس میں کویشچن آنسرز آ رہے تھے اور ایک اور ایکسرسائز تھی. اب ہم باقی کی کریں گے جو کہ بہت آسان ہے لیکن گرامیٹیکل ہے. آپ پیج نمبر 6 اور 7 دونوں میں دیکھیں. ایک تو آگے آپ کے پاس چوز دا بیسٹ آنسرز, ٹھیک ہے, یعنی جو بیسٹ آنسرز ہیں آپ نے ان کو ٹک کرنا ہے. بک کے اوپر ہی کرنا ہے, پینسل سے کرنا ہے. آئی ایم ریپیٹنگ دس, آپ نے پینسل سے ہی ٹک مارک کرنا ہے. جس طرح فار ایگزامپل اللہ سب کی دور کرتا ہے کیا راحتیں, پریشانیاں, آفتیں, کلفتیں. آپ نے نظم میں دیکھنا ہے کون سا ورڈ ہم میں دیکھنا ہے کون سا ورڈ ہے شعر میں, آپ نے اس پہ ٹک کر دینا ہے, ٹھیک ہے. بظاہر آپ کو سارے صحیح لگ رہے ہوں گے لیکن آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے جو آپ کی ہم میں, کتاب کی ہم میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس جو اس کی نیکسٹ ایکسرسائز آ گئی وہ ہے جملوں میں استعمال کیجئے. ان ورڈز کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. جیسے بینائی, صحیح ہے. بینائی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کی سماعت, یعنی آپ اپنی آنکھوں سے جو چیزیں بھی دیکھتے ہیں اسے بینائی کہتے ہیں. آپ کو نظر جو آتا ہے وہ بینائی ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ورڈ ہے خوشنما. خوشنما وہ چیزیں جو آپ کو راحت دیتی ہیں, آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے انبیاء. انبیاء نبی کی جمع ہے, ٹھیک ہے. اور جتنے بھی ہمارے 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں, پیغمبر گزرے ہیں, تو اس کا بھی آپ نے, لیکن یاد رکھیے گا اس کے آپ نے جمع کا ہی وہ کرنا ہے, جملے میں استعمال کرنا ہے. اگلا ہے راحت. راحت کا مطلب ہوتا ہے خوشی, ٹھیک ہے. میں آپ کو جملے نہیں بنا کے دوں گا, وہ آپ نے خود بنانے ہیں. اور نیکسٹ ہے برتری, ٹھیک ہے. برتری کہتے ہیں کسی چیز پہ فتح یابی ہے کسی چیز کے اوپر آپ کا, اگر ہم اس کو انگلش میں کہیں تو اپر ہینڈ, لیکن برتری کسی چیز میں آپ کو جو ہے وہ ایک ایج ملتا ہے, یا آپ کی بڑائی کہہ لیں کسی بھی چیز کی, ہم برتری کہتے ہیں اسے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہم قافیہ. نظم, کسی بھی نظم کے لیے, خواہ وہ حمد ہو, نعت ہو, یا پھر کوئی بھی جو ہے وہ قسم کی نظم ہو, اس کے اندر ہم قافیہ الفاظ کی بہت اہمیت ہے. ہم قافیہ الفاظ کہتے کسے ہیں بیٹا؟ وہ الفاظ جو ایک جیسی آواز دیتے ہیں. ایک جیسی آواز والے جتنے بھی ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں. اگزامپل دی ہوئی ہے, مثال جیسے دانائی, توانائی, ٹھیک ہے. دونوں کے اینڈ میں آپ کو سیم ساؤنڈ آ رہی ہے, سیم آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ایسے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں. اب یہ ڈیفینیشن آ گئی. اب اسی کی ایکسرسائز آ گئی ہے آپ کے پاس کہ درج ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ لکھیں. عنایت, عطا, آسمان, سونا, داخل, ٹھیک ہے. ایسے ورڈ جیسے عنایت ہے, آپ کو ایسا ورڈ ڈھونڈنا ہے جو جب آپ اسے بولیں تو وہ ساؤنڈ جو ہے اس کی سیم ہو, ٹھیک ہے. عطا, میں آپ کو ایک کہیں بتا دوں گا. عطا, خطا. خطا ہم کہتے ہیں غلطی کو, اور عطا کہتے ہیں جو چیز مطلب کسی کو نوازی جائے یا دی جائے, ٹھیک ہے. لیکن ساؤنڈ دونوں کی سیم ہے. عطا, خطا. آسمان آ گیا. آسمان سے ملتا جلتا کیا ورڈ بنتا ہے, آپ نے اس کو فگر آؤٹ کرنا ہے. سونا, ٹھیک ہے, اور داخل. سونا کا آپ کو جس طرح فار ایگزامپل رونا مل گیا. جو ورڈ میں بتا رہا ہوں وہ آپ لکھ سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں اپنے خود اس چیز پہ آپ تھوڑی سی محنت کریں تاکہ آپ کی وکیب, یعنی آپ کی الفاظ کی جو نیو ورڈ جس طرح ہوتے ہیں, نئے الفاظ, اس میں آپ کی کوانٹٹی بھی بڑھے تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز کریٹیو رائٹنگ لکھنے میں, خوش خطی لکھنے میں آسانی ہو, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کلیئر ہوگا. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ الفاظ جو ایک جیسی ساؤنڈ دیتے ہیں, بھلے مطلب ان کا ڈفرینٹ ہو لیکن ساؤنڈ ایک جیسی دیتے ہیں, ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں. آسمان,
جہان ایک ہی جیسے الفاظ ہیں، مطلب ساؤنڈ ایک جیسی ہے، تو آپ اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے مرکب الفاظ بنانے کے لیے کسی لفظ کے آخر میں جو علامت لگاتے ہیں اس سے لاحقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کافی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، جیسے سائنس ایک ورڈ ہے، سائنس دان، وہ مطلب سائنس دان کون ہوتا ہے؟ وہ سائنٹسٹ ہم کہتے ہیں انگلش میں سائنس دان کو، جو سائنس پہ ریسرچ کرتا ہے یا سائنس میں تحقیق کرتا ہے اس کو ہم سائنس دان کہتے ہیں۔ دان اس میں کیا ہو جائے گا؟ لاحقہ، ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ جو آخر میں لگتے ہیں کسی بھی مرکب الفاظ بنانے کے لیے اس کو ہم لاحقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو نیچے دیے میں 3 لاحقوں سے 3 مرکب الفاظ بنانے گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے عید گاہ ہو گئی، ایک ایک بتاؤں گا، زیادہ نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ عید گاہ ہو گئی، گاہ بعد میں لکھتے ہیں، عید آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی عید انشاءاللہ آنے بھی والی ہے، جہاں پہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اسے ہم عید گاہ کہتے ہیں۔ اسی طرح مند، کیا اس سے ہم مرکب بنا سکتے ہیں؟ ضرورت مند، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بان، ٹھیک ہے۔ بیابان، بیابان کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پہ مطلب تھوڑی ہریالی ہو یا۔ اور اگلا ہے کار، بیکار، ٹھیک ہے، جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ یہ ہم جتنے بھی ٹاپکس کور کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں گرامر پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جب بھی لینگویج کو سیکھتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ گرامر ہوتی ہے۔ لاسٹ ہمارے پاس ٹاپک آ رہا ہے حرف ندا، وہ حرف جو کسی کو پکارنے کے لیے بولا جاتا ہے اس کو ہم حرف ندا کہتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے فرینڈس کو بلاتے ہیں یا ان نون بندے کو بلاتے ہیں، یا ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، جیسے اے یا او کر کے ہم بلاتے ہیں، اگزامپل دی ہوئی ہے اے یا او یا اوے، مطلب جو ہم اس سے اپنے نارمل لائف میں یوز کرتے ہیں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، اس کو ہم حرف ندا کہتے ہیں۔ اب آپ کو 3 اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے حرف ندا ڈھونڈنا ہے۔ جیسے او بھائی ذرا دیکھو تو صحیح، تو اس میں حرف ندا کیا ہے؟ او، ایسا ورڈ جو پکارنے کے لیے ہے، ہم نارمل لائف میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ اپنی ریگولر لائف میں استعمال کر رہے ہیں وہ اس کو مطلب وہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے۔ دس از دا اینڈ آف آئی تھنک لیسن، یہ آپ کا نظم کا بھی اور حمد کا بھی، اس کے بعد کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اپنا نیکسٹ دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ کوئی بھی پرابلم ہو آپ پوچھ لیے گا، بہت آسان سی ایکسرسائز ہیں، کسی چیز میں بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے بتا دیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔